فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرانے شہر میں میٹرو ریل راہداری کا آج سنگ بنیاد رکھا۔ پرانے شہر کے فاروق نگر فلک نما کے قریب میٹرو ریل راہداری کے سنگ بنیاد کی تقریب کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ 8 مارچ سے پہر ہونے والی تقریب میں وزراء، ارکان پارلیمان اور ارکان اسمبلی کے علاوہ متعلقہ قائدین نے شرکت کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 8 مارچ کو پردھان منتری جن وکاس کاریکرم کے تحت تعمیر کردہ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول و جونیئر کالج کی نئی عمارت کا بھی ابراہیم باغ گولکنڈہ میں افتتاح انجام دیا۔ عہدیداروں کے مطابق پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کی سنگ بنیاد تقریب کے علاوہ ٹمریز اسکول کی عمارت کے افتتاح میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، پونم پربھاکر کے علاوہ دیگر ریاستی وزراء کے علاوہ متعلقہ ارکان اسمبلی، قانون ساز کونسل کو مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے شرکت کی۔ ریاست میں کانگریس کو اقتدار حاصل ہونے کے بعد ریونت ریڈی کے پہلے دورے پرانا شہر کے دوران توقع کی گئی تھی کہ چیف منسٹر کی جانب سے پرانے شہر کے ترقیاتی کاموں کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری عمل میں لائی جائے گی اور مختلف ترقیاتی کاموں کی عاجلانہ تکمیل کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت جاری کی جائیں گی۔ کے ٹی راما راؤ نے واضح کیا ہے کہ ہم کانگریس حکومت کو نہیں گرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کے اطراف انسانی بم ہیں جو ان کی حکومت کو گرا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کھمم اور نلگنڈا کے انسانی بم ریونت ریڈی کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تاہم بی آر ایس سے چیف منسٹر کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بی آر ایس چاہتی ہے کہ ریونت ریڈی 5 سال تک چیف منسٹر کے طور پر کام کرے، اس کے بعد عوام کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی حکومت اچھی ہے۔ کے ٹی آر نے مزید کہا کہ کانگریس قائدین خود ریونت ریڈی کو چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی یقینی طور پر پارلیمنٹ کے انتخابات کے فوراً بعد ایک ناتھ شنڈے بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی پارلیمنٹ انتخابات کے بعد کانگریس چھوڑ دیں گے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے لب و لہجے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی زبان سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریونت ریڈی اقتدار میں ہونے کے باوجود اتنے مایوس کیوں ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی کہ وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے یہ کہہ رہے کہ گلے کاٹے جائیں گے، انسانی بم دھماکے کریں گے۔ کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ اگر کانگریس کی طرف سے دی گئی 420 یقین دہانیوں پر عمل نہیں کیا جاتا ہے تو بی آر ایس خاموش نہیں رہے گی۔ ہم ریونت ریڈی کا پیچھا کریں گے، عوام کو کانگریس کے دھوکوں سے واقف کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا ریونت ریڈی کو کسانوں کو ریتو بندھو فنڈز جاری کرنے کا علم نہیں ہے؟ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں۔ مرکزی حکومت نے یوم خواتین کے موقع پر ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 100 روپے کی رعایت کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یوم خواتین کے موقع پر ہم نے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 100 روپے کی رعایت کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے نہ صرف خواتین کی زندگی آسان ہوگی بلکہ کروڑوں خاندانوں کا مالی بوجھ بھی کم ہوگا۔ یہ قدم ماحولیاتی تحفظ میں بھی مددگار ثابت ہوگا جس سے پورے خاندان کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی تمام خواتین کو یوم خواتین کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 100 روپے کی رعایت دینے کا بڑا فیصلہ کیا گیا۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، یوم خواتین کے موقع پر ہم نے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 100 روپے کی رعایت کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے نہ صرف خواتین کی زندگی آسان ہوگی بلکہ کروڑوں خاندانوں کا مالی بوجھ بھی کم ہوگا۔ یہ قدم ماحولیاتی تحفظ میں بھی مددگار ثابت ہوگا جس سے پورے خاندان کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ واضح ہے کہ یوم خواتین کئی سوشلسٹ تحریکوں کا نتیجہ تھا جنہوں نے خواتین کے لیے ووٹنگ کے حقوق اور کام کے بہتر حالات کا مطالبہ کیا تھا۔ 1975 میں اقوام متحدہ نے 8 مارچ کو یوم خواتین کے طور پر منائے جانے کے لیے منتخب کیا تھا اور 2 سال بعد اسے باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا۔
भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के हल्के इदारे जात मुकामी महबूब नगर के ज़िमनी इलेक्शन में एन नवीन कुमार रेड्डी के नाम का बतौर पार्टी उम्मीदवार ऐलान किया है। बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 28 मार्च को मुनक्किद शुदनी ज़िमनी इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर एन नवीन रेड्डी के नाम को क़तईयत दी है। बीआरएस ने अपने बयान में बताया कि मुत्तहिदा जिले महबूब नगर के पार्टी कायदीन से मशावरत के बाद बीआरएस सरबराह नवीन रेड्डी के नाम का ऐलान किया। नंदीगामा मंडल के मौजे मामिडी पल्ली के रहने वाले एन नवीन कुमार रेड्डी मुत्तहिदा महबूब नगर में जिले परिषद के नायब सदरनशीन थे। बीआरएस से मुस्तफी होने के बाद काशी रेड्डी नारायण रेड्डी की असेंबली इलेक्शन में हल्के कलवाकुर्ती से कामयाबी के बाद कौंसिल की ये निशस्त मखलूआ हो गई थी, जिसका ज़िमनी इलेक्शन 28 मार्च को मुकर्रर है। एसएससी के सालाना इम्तिहानात 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे से 12:30 दिन होंगे। फर्स्ट लैंग्वेज कंपोजिट कोर्स के औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:50 तक रहेंगे और साइंस के लिए पार्ट 1 फिजिकल साइंस, पार्ट 2 बायोलॉजिकल साइंस का इम्तिहान 2 अलग अलग दिनों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे दिन तक मुनक्किद किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत भर में इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए 2676 मराकज कायम किए जाएंगे, जहां जुमला 5,83,385 तलबा, लड़के 2,57,952, लड़कियां 2,50,433 इम्तिहानात तहरीर करेंगे। इम्तिहानी ड्यूटी पर मामूर अमले और तलबा को इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आलात ले जाने की सख्ती से ममानियत रहेगी। तलबा की सहूलत के लिए डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तेलंगाना ने हैदराबाद के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया है। रियासत में मुतल्लिका जिले तालीमी अफसरान के जरिए हॉल टिकट्स और प्रिंट शुदा फहरिस्तें पहले ही स्कूलों को रवाना कर दी गई हैं। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स मुतल्लिका स्कूल के हेडमास्टर और दफ्तर की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। तलबा वेबसाइट से हॉल टिकट भी डाउनलोड कर सकते हैं और इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए रमजान का धमाका ऑफर रियान किराना स्टोर होलसेल एंड रिटेल पर, जहां आपको 11 आइटम्स मिलेंगे सिर्फ 3,400 रुपए में। ये ऑफर आज 8 मार्च से रमजान की चांद रात तक दस्तयाब है। एड्रेस है आसिफ नगर झिर्रा, न्यू किशन नगर, नियर नायाब स्वीट हाउस, जिनके प्रोपराइटर हैं अफरोज अहमद खान और कॉन्टैक्ट नंबर है 8919098896 और 7997865701। इसके अलावा रियान किराना स्टोर होलसेल एंड रिटेल के जिम्मेदार ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मार्च 10,000 एक चिट्ठी दे दीजिए, उसकी फोटो ले लीजिए, आप मैं निकालने लगा थोड़ा लोकेशन भेजा है तो मैं लोकेशन पे लोकेशन लगा के ढकल देता हूँ। डन ना आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रियान किराना पे नया धमाका ऑफर निकाले अपन, जबरदस्त क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त बोले तो जबरदस्त, जबरदस्त बोले तो जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। बेझिझक आ सकते अपने पास, आके लेके जा सकते। और चावल जबरदस्त क्वालिटी में, तेल भी गोल्डराफ है अपने पास। एक बार आइए, मुलाकात करिए इंशाल्लाह। क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। किट में एक बार बोल देता मैं आपको, गोल्डराफ टीन 15 लीटर का एक डब्बा है। गोल्डराफ है, गोल्डराफ गोल्डराफ पता है भाई, गोल्डराफ टीन है, 15 लीटर का एक डब्बा है। चावल का थैला है 25 किलो का, जबरदस्त क्वालिटी में है। एचजीएल है, मुबारक चावल है, वैष्णवी है। अभी और 2 ग्राइंडर के बाद इंशाल्लाह कलाएंगे। आटा 5 किलो, शक्कर 2 किलो, पत्ती 5 किलो, नमक की 1 पैकेट, हल्दी 100 ग्राम, मिर्ची आधा किलो, अदरक लहसुन 1 किलो, बेसन आधा किलो, नंबर 1 साबुन 1। जबरदस्त क्वालिटी है। और आसिफ नगर झिर्रे में दुकान है अपनी, रॉयल होटल के पास में नायब बेकरी है। नायब बेकरी गली मुड़ते लेफ्ट साइड पे दुकान है अपनी, रियान किराना स्टोर। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 8919098896 8688914087। याकुतपुरा के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा असम्बली हलके में पत्थरगट्टी कॉर्पोरेटर डिवीजन के तहत गोरेमिया कब्रिस्तान और आसपास के इलाके रंगीली खिड़की के करीब NP2 पाइपलाइन के काम, सेवरेज के काम और CC रोड की तामीर समेत 35 लाख रुपए की कुल तखमीना लागत के साथ जारी तरक्याती कामों का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ पत्थरगट्टी कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी के अलावा मजलिसी प्राइमरी यूनिट के मेंबरान भी मौजूद थे।
تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان شجاعت علی نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندرونی فیڈ بیک کے مطابق انڈیا اتحاد کو جنوبی ہند کے 130 پارلیمانی حلقوں میں سے 100 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوگی۔ پارٹی کے ممتاز قائد شجاعت علی نے کہا کہ بی جے پی کو کیرلا، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش میں ایک بھی نشست حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کو کرناٹک میں 20 اور تلنگانہ میں 14 پارلیمانی حلقوں سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح انڈیا اتحاد کو کیرلا سے تمام 20 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوگی، جبکہ پارٹی تمل ناڈو میں 39 میں سے 38 سیٹیں حاصل کرے گی۔ شجاعت علی نے مزید کہا کہ بھارت نیائے یاترا کو پورے شمالی ہندوستان میں زبردست ردعمل حاصل ہے اور راہل گاندھی کا عوام سے رابطہ انتہائی حوصلہ افزا رہا۔ کانگریس قائد نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے پہلی پسند راہل گاندھی ہیں، جنہیں 51% رائے دہندگان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ نریندر مودی 38% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ شہری حقوق کے تحفظ کی تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے فلم رضاکار حیدرآباد کی خاموش نسل کشی کی دنیا بھر میں ریلیز کو روکنے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ میں مفاد عامے کی درخواست داخل کی ہے۔ درخواست داخل کرتے ہوئے فلم کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ PIL دائر کرنے کا فیصلہ فلم کے ممکنہ طور پر اشتعال انگیز مواد اور فرقہ وارانہ نفرت کو بڑھاوا دینے کے خدشات کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ فلم کی ریلیز سے دو فرقوں کے درمیان فرقہ وارانہ نفرت اور انتشار کے بھڑکنے کے امکانات ہیں۔ ایسے میں APCR کے نیشنل سیکریٹری ندیم خان نے تنظیم کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کے متفقہ فیصلے کے بعد فوری طور پر عدالت سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ شہری آزادی کے تحفظ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے تنظیم کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ عدالت نے پہلی سماعت کے لیے 11 مارچ کی تاریخ مقرر کی۔ APCR تلنگانہ چیپٹر کی نائب صدر ایڈوکیٹ افسر جہاں ہائی کورٹ میں مفاد عامے کی عرضی کی نمائندگی کریں گی۔ جرمنی میں ایک 62 سالہ شہری کے کیس نے تمام طبی ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، جس میں شہری کو کورونا انفیکشن نہ ہونے کے باوجود اب تک 217 بار کورونا ویکسین دی جا چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ کیس دی لانسٹ انفیکشن ڈیزیز نامی جریدے میں شائع ہوا، جس میں یہ بتایا گیا کہ شہری کے لیے کورونا ویکسین کے شاٹس خریدے گئے اور 29 ماہ کے عرصے میں شہری کو 217 بار دیے گئے۔ جرمنی کی یونیورسٹی آف ایرلانجن نیومبرگ کے محققین کا کہنا تھا کہ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو ویکسین کے اس بھاری مقدار کے باوجود کوئی مضر اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یونیورسٹی کے مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر کلیان شوبھا نے بتایا کہ ہمیں اس کے چونکا دینے والے کیس کا معلوم ہوا اور ہم نے فوراً متاثرہ شخص سے رابطہ کیا اور اسے یونیورسٹی آف ایرلانجن میں مختلف ٹیسٹ کروانے کی دعوت دی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اتنی مقدار میں ویکسین کے کوئی نقصان دہ اثرات تو موجود نہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم نے اس کے خون اور تھوک کے نمونوں کا استعمال کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مدافعتی نظام نے ویکسینیشن پر کیا رد عمل ظاہر کیا، کیونکہ ہم فکر مند تھے کہ اتنی مقدار میں ویکسین لینے سے مدافعتی نظام زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض خلیات کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تاہم محققین کو 62 سالہ شہری میں کسی بھی قسم کے نقصان دہ اثرات کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مزید یہ کہ ایسی کوئی علامت بھی موجود نہیں تھی جس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ کبھی کورونا وائرس کا شکار رہا ہو۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں قائم فلکیاتی علوم کے ادارے کے سربراہ شرف السفیانی کا اپنا بیان میں کہنا ہے کہ مملکت میں فلکی حساب سے یکم رمضان المبارک پیر 11 مارچ کو ہوگا۔ بین الاقوامی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 10 مارچ 29 شعبان کو سعودی عرب کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے رمضان کے چاند کی پیدائش ہوگی۔ شرف السفیانی کا مزید کہنا تھا کہ رمضان کے چاند کی گواہی سعودی سپریم کورٹ میں اندراج کرانے سے ہی ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی نے فیصلہ کیا ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کے آغاز میں مسلمانوں کو مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پچھلے سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران زیادہ سے زیادہ مسلمان نمازیوں کو مسجد اقصی جانے دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہر ہفتے سیکیورٹی اور حفاظت کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ہر سال رمضان المبارک میں مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد اقصی میں عبادت کے لیے پہنچتی ہے۔
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.